کہ ہمارے مسجدوں میں کچھ لوگ آتے ہیں جو نماز کے بعد چندے کا اعلان کرتے ہیں، جن کو ہماری زبان میں سفیر کہا جاتا ہے۔ وہ عوام کے اس علاقے کے خیرخواہ ہوتے جہاں دین کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، یہاں نماز کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ان میں جیسا کہ آپ نے فرمایا بہت سارے خیرخواہ ہوتے ہیں، تو وہ مساجد کی آباد کاری کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں، اور اس تڑپ کی وجہ سے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بعض تو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں۔ بھئی جب آپ کام پہ خرچ نہیں کریں گے تو اس کے رزلٹ بھی آپ کو نہیں ملیں گے، جب آپ مفت کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی ویسے ہی ملیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس ادارے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو ادارہ ان کو تزکیہ جات جاری کرتا ہے۔ آپ مجھے شاید ہی کوئی ایک دو ایسے ادارے دکھا سکیں کہ جہاں پہ مکمل آڈٹ ہوتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ہم حاضر ہیں آئیں مساجد آباد کریں پروگرام کے حوالے سے۔ مساجد کے حوالے سے ایک شعبہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں، کہ ہمارے مسجدوں میں کچھ لوگ آتے ہیں جو نماز کے بعد چندے کا اعلان کرتے ہیں، جن کو ہماری زبان میں سفیر کہا جاتا ہے۔ ایک ملکی سطح پہ سفارت کاری ہوتی ہے، ایک سفارت کاری ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایسے علاقے سے آتے ہیں جو پسماندہ علاقہ ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کوئی دین کا کام شروع کر رکھا ہوتا ہے، کوئی مدرسہ شروع کر رکھا ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر شروع کر رکھی ہوتی ہے، یا مسجد تعمیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہاں ان کے ماہانہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہماری شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ محترم جناب حافظ عاطف صاحب اور محترم جناب بلال بٹ صاحب۔ تو عاطف صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، اس کی ہمارے ملک میں شدید ضرورت بھی ہے، اور وہ جو لوگ آتے ہیں عموماً ان کے اندر وہ خیرخواہ ہوتے ہیں، وہ عوام کے اس علاقے کے خیرخواہ ہوتے جہاں دین کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، یہاں نماز کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ذرا تیز روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سعید صاحب، بلا شبہ ملک پاکستان کے اندر یہ سفارت کاری جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک پاکستان میں جتنی بھی مساجد اور مدارس کا انتظام ہے یہ لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے تو یہ ہے کہ سرکاری طور پہ اکثر پابندیاں ہوتی ہیں، مسجد بنانے نہیں دی جاتی، مدرسہ بنانے نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر سخت پابندیاں ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے اجازت لے کے یا لوگوں کے ساتھ صلح صفائی کر کے پھر مسجد کا قیام جو ہے عمل میں لایا حکومت جاتا نے ہے۔ کرائیٹیریا دیا ہوا ہے کہ اس کے تو بہرحال وہ کرائیٹیریا تو کبھی پورا ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں تو 15-20 سال گزر چکے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ کرائیٹیریا پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت مساجد کو اور مدارس کو آباد کرتی، ان کو کھڑا کرتی، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ اب جانتے ہیں اب یہ لوگ سارے اپنے طور پہ مساجد کو کھڑا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یا بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں سے عمومی طور پہ لوگ آتے ہیں، دور دراز دیہاتوں سے آتے ہیں جہاں پہ مسجدوں کی ضرورت ہوتی ہے، مدارس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگ پھر تزکیہ وغیرہ لے کر پھر وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی مساجد میں اعلان کرتے ہیں۔ ان میں جیسا کہ آپ نے فرمایا بہت سارے خیرخواہ ہوتے ہیں، تو وہ مساجد کی آباد کاری کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں، اور اس تڑپ کی وجہ سے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بعض تو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کا مقصد اپنی جیب سے خرچ کر اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد پھر وہ مساجد کے لیے یا مدارس کے لیے آتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے علاقے میں دین کا یہ کام ہو جائے، مسجد کھڑی ہو جائے یا مدرسہ کھڑا ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ملک پاکستان میں اس کی بڑی ضرورت ہے اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جی بلال صاحب، اس حوالے سے جو حافظ عاطف صاحب نے روشنی ڈالی، اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ اس کی ضرورت بھی ہے، وقت کی شدید ضرورت ہے مسجدوں کو، کیونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ ظاہر ہے مسجدوں کی تعمیر ہوگی، پہلا سٹیپ ہی تعمیر کا ہے، تو پھر یہ آگے آباد ہوں گی۔ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اگرچہ تحقیق کے بعد جو بندے آپ کو صحیح نظر آتے ہیں ان کی وہ مسجد والوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے تعاون کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب، یہ جتنے بھی سفیر حضرات ہماری مساجد میں آتے ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، بے شک۔ اس لیے کہ ہم خود ان علاقوں میں جا کر مساجد کی تعمیر یا مدارس کی تعمیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے،
لیکن یہ لوگ ہمارا پیسہ لے جا کر وہاں پر کام کرتے ہیں جہاں پر دین کے کام کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور یہ پورے ملک کے اندر ہماری گواہیاں قائم کر رہے ہوتے ہیں، وگرنہ میں آپ یا جتنے بھی لوگ جو مخیر حضرات ہیں، کیا وہ اتنا وقت نکال سکتے ہیں یا ان کے اندر اتنی جرت، ہمت، طاقت ہے کہ وہ خود جا کر کسی علاقے کو دیکھیں، وزٹ کریں، اور اس کے بعد اس علاقے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا بھی کریں اور پھر وہاں پر کوئی ادارہ قائم کریں؟ ایسا ممکن مشکل ہے نہیں۔ کافی۔ تو یہ لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، ہمارے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ دیکھیں، پیسے تو جن کو اللہ نے دیا ہے انہوں نے دینے ہی دینے، زکوٰۃ تو فرض ہے وہ بھی دینی ہے، اور صدقہ بھی الحمدللہ ہم نے دینا ہی دینا ہے، وہ بھی انسان کے مال میں ایک حق اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو مال تو خرچ کرنے والوں نے خرچ کرنا ہی ہے، لیکن ان سفیر حضرات کی وجہ سے وہ مال جو ہے لوگوں کا، وہ صحیح جگہ کے اوپر، اچھی جگہ کے اوپر اور ضرورت والی جگہ کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے معاشرے کے اندر ان سفیر حضرات کا انتہائی ایک مثبت کردار جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ اب آگے انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے کہ ان کے ساتھ پھر مساجد کا کیسا سلوک ہے، اور ان کا اپنا جو ہے وہ بعض جو خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں، وہ بہرحال ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جی شیخ عاطف صاحب، یہ بلال صاحب نے آخری جو بات کی ہے نا کہ ان کے ساتھ سلوک، ہماری مساجد میں یہ مہمان آتے ہیں تو سارے نمازی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بہت ساری مساجد میں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ دور دراز سے ایک مہمان آیا ہے اور ایک مفت کی آپ کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک تو وہ مہمان ہے، پردیسی ہے، ایک دین کے کام کے لیے نکلا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک بڑی برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے نمازیوں کو بھی، اس کو پانی پوچھ لیں، اس کو چائے پوچھ لیں، اس کو کھانا پوچھ لیں۔ عمومی طور پہ اگر اس کی کوئی رہائش کا بندوبست ہو، مساجد میں پہلے ہوتا تھا، اہتمام ہوتا تھا، تو ان کی اکاموڈیشن کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں۔ جی صحیح سر، بلا شبہ آپ کی بات یہ بالکل درست ہے۔ یہ بیچارے لوگ اس اعتبار سے کہ پردیسی ہوتے ہیں۔ جی جی ویسے تو ان میں بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں اللہ کا شکر ہے اپنی روٹی کھاتے ہیں، جی جی تو اچھا ان کا کاروبار بھی ہے، لیکن وہ دین کے لیے نکلتے ہیں۔ تو گھر میں جتنا مرضی کوئی اچھا ہو نا، مسافر مسافر جب ہو، مسافر ہی ہوتا ہے۔ مسافر ہی ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی کچھ لوگ ایسے گھرانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے اپنے حالات بھی اتنے سازگار نہیں ہوتے، عموماً ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں۔ جی جی، تو ہماری مساجد کے اندر ان کے ساتھ جو رویہ جو ہے وہ اچھا اختیار نہیں کیا جاتا ہے، بہت حقیر سمجھا۔ بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، اور بہت ساری مساجد کے اندر تو رہنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ اہتمام ہونا چاہیے، جیسے کہ بعض مساجد کے اندر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے مہمان زیادہ ہیں تو ہماری مسجد کے اندر آپ ان کو یہ جگہ سہولت موجود ہے، ہم بستر دیں گے، اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیجیں۔ تو بعض جگہ پہ تو یہ اعلانات ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایک مہمان ہمارے پاس آیا ہے اور ہم اس کو اپنے پاس ٹھہرا نہیں سکتے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مساجد کی انتظامیہ جو ہے اب وہ ایسے لوگوں کو جن کی کوئی خاص آئیڈینٹی نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ ان کو پھر رات ٹھہرانے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ عمومی طور پہ بسا اوقات سفیر حضرات جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اپنی وہ کیا لفظ بولیں گے کہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے۔ صحیح، رات کو 2 بجے 3 بجے جب ان کا دل کرتا ہے، اگلی مسجد میں اپیل انہوں نے کرنی ہوتی ہے، چلی جاتی مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ پیچھے نقصان کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوا کہ جس کو ٹھہرایا گیا ہے اس نے کوئی ایسا نقصان مسجد کو پہنچا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی آئیڈینٹی اس کے پاس ہو کہ جو اس کے لیے اس کی مکمل معلومات ہم رکھتے ہوں، تو پھر ایسے آدمی کو مسجد میں جگہ دینی بھی چاہیے، اس کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، صبح کو ناشتے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اس کو اچھی خاطر تواضع کر کے پھر اس کو رخصت کرنا چاہیے اگر اس کی آئیڈینٹی موجود ہو۔ تو یہ اہتمام ہونا چاہیے مساجد کے اندر۔ بہت شکریہ میرا صاحب۔ عاطف صاحب نے آخری جو بات جس طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ان کی بذات خود ایسا کردار ہوتا ہے جس وجہ سے مساجد میں ان کو ٹھہرایا نہیں جاتا، یہ نقصان ہو جاتا ہے یا وہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ان کو تزکیہ جات دیتے ہیں، اگرچہ نظام موجود ہے لیکن اس کے اندر ابھی سکم موجود ہے،
بہت ساری کمزوریاں ہیں اس کے اندر کے پوری، یا تو وہ سفارش کوئی کر دیتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے جی، اب سفارش کرنے والے کو بھی نہیں بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سفارش اپنے تعلق کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ کر دیتے ہیں. تو لہذا کئی دفعہ ہم نے بھی تحقیق کی ہے جن کے پاس تزکیہ بھی موجود ہوتا ہے لیکن وہ فیک نکلتے ہیں، ویسے بہت سارے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. تو لہذا اس نظام کو بھی مربوط کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے کہ جو تزکیہ دیا جاتا ہے، اور ان کی بذات خود بھی جو آئے ہیں، یہ تو ایک ہم ان کا دیا ہوتا ہے نا، ان کی بھی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، تزکیے کے اندر لکھا جا سکے، اس کی اگر رہائش کی ضرورت ہے تو بندوبست کیا جائے. اس حوالے سے آپ صحیح صاحب بات اصل میں یہی ہے کہ کوئی بھی کام جب اس کو ایک باقاعدہ منظم طریقے سے کیا جائے اور اس کام کو کام سمجھا جائے تو اس کام میں آپ کو نکھار بھی نظر آتا ہے، اس کام کے ریزلٹس بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بنیادی طور پر تو ہمارے وہ ادارے جو اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو تزکیہ جاری کرتے ہیں، ان کے اندر ہی جانچ پڑتال کرنے کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، جبکہ جماعت یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے روابط جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ہوتے ہیں، مساجد کے ذریعے سے، اپنے طلباء کے ذریعے سے اور دیگر جماعتی اراکین کے ذریعے سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کام کو تھوڑا سا آرگنائز کیا جائے، اس کام کو ایک آفیشیل طریقے سے باقاعدہ، آج کمپیوٹرائز سسٹم ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، ان کو باقاعدہ کارڈ جاری کیے جائیں، ان کی باقاعدہ انٹری ہو، ان کا باقاعدہ ایک ریکارڈ ہو، اس کو اپ گریڈ مسلسل کیا جائے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی انتظام ہو. میں یہاں پر معذرت سے صحیح صاحب یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے دینی لوگوں کا نا ایک مزاج بن گیا ہے. ہم دینی لوگ جو ہے نا وہ کسی بھی کام کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ، پہلی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام مفت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ مفت نہیں نہ ہوا اور کچھ اس پہ خرچ کرنا پڑا تو وہ کم سے کم خرچ کرنا پڑے. بھئی جب آپ کام پہ خرچ نہیں کریں گے تو اس کے رزلٹ بھی آپ کو نہیں ملیں گے، جب آپ مفت کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی ویسے ہی ملیں گے. تو سب سے پہلے تو اس ادارے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو ادارہ ان کو تزکیہ جات جاری کرتا ہے، اس میں عملہ پراپر جو ہے وہ بھرتی کیا جائے، اس کو ایک کمپیوٹرائز سافٹ ویئر کے ذریعے سے اپ گریڈ کیا جائے باقاعدہ. اور صاحب یہ تو سسٹم موجود ہے، مثلاً یہ جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کے آفس سے ملتا ہے، وہ اس علاقے کا جو امیر ہوتا ہے، ناظم ہوتا ہے، اس کی طرف سے تزکیہ دیا جاتا ہے. لیکن عمومی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں مصروف، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں یہ ہے کہ وہ ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کو پوری تحقیق سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس سسٹم کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن تزکیہ دینے والا جو بندہ ہے نا، اس کا کام صرف تزکیہ دینا نہیں ہے، اس کے اور بہت سے کام ہیں. وہ ویسے ہی اس کام کے اوپر جو ہے نا جی ایک پارٹ ٹائم کام اس کو یہ بھی دیا ہے کہ چل یار کوئی آئے گا نا تو انہوں تزکیہ بھی جاری کر دیں. تو پھر اس آپ والی بات ہے کہ وہ کیسے اس کی پراپر جانچ پڑتال کرے گا، کیسے اس کو جو ہے پراپر ٹائم دے گا، کیسے وہ چیزیں جو ہے وہ چیک کرے گا. بعض اوقات آپ باتیں تو پھر بہت سی آ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسے تزکیے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سالہ سال سے چل رہے ہوتے ہیں، کاپی کروا کے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. شیخ عاطف صاحب کا اس میں حوالے سے کافی تجربہ ہے، بات اس طرف چلی ہے، تو آپ بتائیں ہم نے یہ بات کی ضرورت ہے اس کی، یعنی سفارتکاری کو مضبوط کرنے کی اور باعزت کرنے کی، اس کو اس کام کو باعزت بنانے کی. اور اس کا پہلا سٹیپ وہ ادارہ ہے، اس ادارے کو ترقی دی جائے جو ادارہ ان کو تزکیہ جاری کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو سفیر آتے ہیں نا، جب ان کو یہ لت پڑ جاتی ہے نا یہ پیسے اکٹھے کرنے کی، تو بعض دفعہ وہ کام مکمل بھی ہو جاتا ہے، وہ لگے ہی رہتے ہیں، یہ تو کام بڑا ہے. صحیح صاحب یہ تو موضوع بہت ہی مفصل ہے جو اب آپ شروع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک بہت طویل ٹائم چاہیے. اس میں میں بنیادی طور پر صرف 2-3 باتیں ہی بیان کروں گا. سکم کی یہ بات کی ہے بلال صاحب نے، سکم ہمارے ہر ادارے کے اندر موجود ہے. ہوتا کیا ہے جی، آپ ہمارا یہ سالانہ یہ رسالہ ماہنامہ، یہ آپ اس کی سالانہ فیس جمع کروائیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو تزکیہ جاری کر دیں گے. ایک تو ہمارا تحقیق کا معیار یہ ہے. دوسرا تحقیق کا معیار ہمارا کیا ہے کہ جس علاقے سے میں آیا ہوں، میں سفیر ہوں،
جس علاقے سے میں آیا ہوں آپ وہاں کے ناظم ہیں تو میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کوئی مسجد یا مدرسہ نہیں بنا رہا، تو میں نے آپ کو سفارش کی، یہاں آپ کو رشوت لگائی، آپ نے جاری کر دیا فلاں شہر کے نام کہ یہ ہمارے علاقے کا یہ مسجد اور مدرسہ بنانا چاہ رہا ہے، آپ اس کو تزکیہ جاری کر دیں۔ اب بلال صاحب جو ہے وہ مرکزی سیٹ پہ ہیں، اب بلال صاحب کیا کریں گے جی، سعید صاحب کی سفارش پہ یا سعید صاحب کی تائید سے ہم شیخ عاطف کو یہ تزکیہ جاری کر رہے ہیں، تو اب بلال صاحب کو کیا ملا اس بدلے میں؟ یہ مرکزی سیٹ پہ ہیں، ان کو مل گیا سالانہ جو ہم نے لکھوا لیا اپنے لیے کوئی بھی رسالہ، اور اس کی وہ فیس جو ہے وہ آفس میں جمع ہو گئی، ان کو کچھ مل گیا۔ اب پیچھے میں اب اس تزکیے کو لے کے ہر طرف نکلوں گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم لوگ جو ہیں اب وہاں پہ لوگوں سے مال اکٹھا کریں گے، اور اس میں میرے ساتھ جس نے میری سفارش کی ہے وہ بھی شامل ہوگا۔ اب یہ ایک فلاپ ادارہ ہے جس کا کوئی بھی نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ہمارے شہر کے اندر ہی۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں ایک مسجد میں اعلان ہوا، وہاں پہ وہ رسیدیں لیتے تھے لوگوں سے، 300 رسیدیں رمضان المبارک میں ان کے پاس جمع ہوئیں۔ انہوں نے پھر ایک ادارے میں بھیجا کہ ان کی تحقیق کی جائے، اس اور ادارے کا نیٹ ورک جو ہے پورے پاکستان کے اندر تھا۔ اس ادارے نے تحقیق کی ہے اپنے لوگوں کو، جہاں پہ وہ ادارے جو ایڈریس لکھا ہوا تھا، تو صحیح صاحب آپ شاید یہ سن کے حیران ہو جائیں اور ناظرین بھی حیران ہو جائیں کہ وہاں پہ 245 ادارے ایسے تھے جن کا وجود ہی نہیں تھا، جن کا وجود ہی نہیں تھا، اور بقیہ 55 ادارے قائم تھے، لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ ایک ادارہ کھڑا ہے، لوگ اس کے لیے تعاون لے کے آ رہے ہیں، اب کیا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، وہاں پہ اس کی تو کوئی تحقیق ہے۔ اب جتنے بھی مساجد اور جتنے بھی ادارے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ مجھے شاید ہی کوئی 1-2 ایسے ادارے دکھا سکیں کہ جہاں پہ مکمل آڈٹ ہوتا ہو، بھئی کیا جمع ہوا، کیا خرچ ہوا، گوشوارہ شاید ہی کوئی ادارے والے نکالتے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں اور وہ ایک شہر سے آتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہر سال انہوں نے گوشوارہ نکالنا ہوتا ہے، گوشوارہ نکالتے ہیں، مسجد میں آیا کیا ہے، مسجد سے گیا کیا ہے، مدرسے میں لگا کیا ہے، اس کے لیے جمع کیا ہوا، مسجد میں اس وقت کتنی رقم جمع ہے، مدرسے کھاتے میں کتنی رقم جمع ہے یا منفی میں ہے، وہ ساری چیز انہوں نے بھیجنی ہوتی۔ کسی نے 10 روپے بھی دیے ہوتے ہیں تو اس میں مینشن ہوتے ہیں، کوئی بھی آدمی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ یہ نظام شاید پاکستان کے کسی یہ جو سفیر حضرات آتے ہیں ان کے کسی ادارے کے اندر موجود ہو۔ تو یہ بنیادی طور پہ بہت سارے سکم ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ یہ جگہ ایک ہوتی ہے، اور اس جگہ کا تزکیہ، اس کا نام ایک جگہ پہ مسجد ہے، اس کا دوسرے تزکیے پہ نام اس کا مدرسہ ہے، تیسرے تزکیے پہ اس کا نام ایک آئی کلینک ہے، چوتھے تزکیے پہ اس کا نام کچھ اور ہے، 5ویں تزکیے پہ اس کا نام کچھ اور ہے، اور جب اس کا ایڈریس دیکھیں تو سب کا ایڈریس ایک ہے، اس کا آرگنائزر ایک ہے، اور اس 5 جگہوں سے 5 مدوں سے اس کا فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور وہ ادارہ آج تک زیر تعمیر ہے۔ جب سے ہم بچے تھے اس وقت سے لے کے آج تک وہ ادارہ آج بھی زیر تعمیر ہے، دیواریں میں نہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بتلائیں کہ ہم یہاں پہ کس پہ اعتبار کریں اور کس میں نہ۔ ہمارے نظام کے اندر بڑا سکم، اور اس سے بڑھ کر افسوس کے بعد میں صحیح صاحب آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت کے نوٹس میں ہے، اچھا، جماعت کے نوٹس میں ہے کہ یہ بندہ ایسے ہی فنڈ اکٹھا کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو تزکیہ جاری ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ فنڈ اکٹھا کرتا ہے، اس کے باوجود مرکزی لوگوں میں وہ بیٹھتا ہے۔ مین جو جتنے کردار ہمارے تو یعنی کہ یہ المیہ یہ میں بتائیں کہ چیک کرنے کا کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے، کوئی ہے کہ آپ کے وہ شک پڑ گیا ہے؟ ہم نے تو یہ کیا ہے صحیح صاحب، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم تو اتنی تحقیق نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے پیچھے جائیں اور ان کے جا کے اداروں کو چیک کریں۔ پہ کسی نہ کسی سے لنک نکل ہی آتا ہے۔ لنک ہو تو پھر ہے نا، یہ کام ہوتا تھا مرکزی سیٹ پہ بیٹھے بندے کا، ٹھیک ہے، اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک فیس لے اور تزکیہ جاری کر دے، اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو اچھی طرح سے تحقیق کرے، اس علاقے میں اپنے
لوگوں سے رابطہ کرے، لیکن یہ نظام میں تو سمجھتا ہوں اس میں بہت حکم ہے۔ اب ہم نے تو سچی بات ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور معیار نہیں ہے، تو ہم نے تو وفاق المدارس سلفیہ کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ادارہ وفاق المدارس سلفیہ سے الحاق کے ساتھ آئے گا، اب یہاں پہ پریشانی یہ تو سفیر کو مدارس ہوتی کے ہے۔ لیے ہو گیا، تو مساجد کے لیے؟ مساجد کے لیے ہم تزکیہ دیکھتے ہیں شہر کا، اس میں عمومی طور پر مساجد کے لیے، اور ایک یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ پورے کے پورے رمضان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 30 دنوں میں شاید کوئی 2 4 5 ایسے بندے ملیں جو صرف مسجد کے لیے آئے ہوں، صرف مسجد کے لیے۔ اچھا، جو بھی بندہ مسجد کے لیے نکلتا ہے وہ اپنے تزکیے پہ مسجد اور مدرسہ لکھواتا ہے، اچھا، اس میں صرف مسجد کا تزکیہ آتا ہی جی نہیں ہاں ہے۔ صاحب، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو مدرسہ ہے نا، یعنی مدرسہ یہ بنا لیا گیا جو صبح بچے نہیں 4 5 آتے ہیں یا 20 آتے ہیں یا جی یہ مدرسہ ہے۔ اس کو مدرسہ ڈکلیئر کر دیتے اب ہیں۔ دیکھیں وہ بچے آئے پڑھ کے چلے گئے، شام کو آئے پڑھ کے چلے گئے، ہاں، ان کے پہ تو کوئی اب ان کے لیے خرچہ مسجد کے اندر تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ بالکل اب اس کو اب بعض جگہ پہ ہوتا کیا ہے، بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہے اس کو نہیں ضرورت، لیکن ایک آدمی اس کو جا کے کہتا ہے جی آپ ایسا کریں مجھے اپنا سفیر بنا لیں تو میں آپ کے ادارے کے لیے فنڈ اکٹھا کروں گا، تو ادارے والے سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت تو نہیں ہے لیکن چلیں آپ لے لیں۔ اب یہاں پہ وہ سفارتکاری طے ہوتی ہے کہ کتنا خرچہ آپ لیں گے، تو اس میں عمومی طور پہ بعض جگہ پہ اماؤنٹ جو ہے وہ ظلم کی حد تک بڑھ جاتی ہے، اور وہ 50% سے بھی انکریز کر جاتی ہے، 60-70 پہ چلی جاتی ہے کہ 60-70% جو ہے یہ سفیر کا اور 30% ادارے کا۔ اب یہ بھی ایمانداری سے چلے تو اور بات ہے، اب یہاں پہ بھی ایمانداری نہیں چلتی، بعض ایسی رقمیں ہوتی ہیں جو سیدھی جیب میں چلے جاتی ہیں اور اس کا کسی بھی رسید میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ جناب صاحب، جس طرح انہوں نے یہ کہا نا کہ ان کے پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے، بعض جگہوں پہ ادارے والے بیچاروں کو نہیں دیتے، یعنی کہ جتنی وہ محنت کرتے ہیں نا وہ مخلص بیچارے سیدھے سادھے مل جاتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ دونوں طرف ہی یہ جو نا افراط و تفرید پائی جاتی ہے کہ ان کو دینا چاہیے، وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک تعاون ہونا چاہیے۔ اور بعض دینے والے یہ سمجھتے ہیں انہوں نے تو خود کھا جانا ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ جو پیسے فنڈ اکٹھا کرنے آئے ہیں ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر، اس کی بھی آپ وضاحت فرمائیں۔ صحیح صاحب، بات اصل میں وہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں جتنے بھی ابھی تک ہم نے کیے ہیں الحمدللہ ہم نے یک طرفہ بات نہیں کی، ہم نے دونوں اطراف میں گفتگو کی ہے کہ پازیٹیو کیا ہیں اور نیگیٹو اس میں کیا جو ہے وہ باتیں ہیں۔ تو اس طرح اس میں بھی اب دیکھیں یہ تو ہم شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں دین کا کام کرنے والے کو یا علماء کو یا جو بندہ بھی مساجد سے منسلک ہے اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بہت سے ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو پھر ہمیں ان پہ تنقید کرنی پڑتی ہے کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے بیک اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ چونکہ اس بندے کو اس کے حق کے مطابق نہیں دیا گیا، فلہذا وہ بیچارہ مجبور ہو گیا کوئی اور راستہ اختیار کرنے پر۔ اسی طرح والی بات ہے کہ سفیر حضرات کو ان کی اجرت دینا شرعی طور پر بالکل جائز ہے۔ ان کی حیثیت ایک ملازم کی ہے، ملازم کو آپ بسا اوقات ماہانہ تنخواہ بھی دے لیتے ہیں، ملازم کو بسا اوقات آپ تنخواہ کے ساتھ اس کی بہتر کارکردگی ہو تو کمیشن بھی دے دیتے ہیں، ملازموں کو لوگ اپنا پارٹنر بھی بنا لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کی اجرت کسی کام پر طے کر لیتے ہیں نا تو وہ اجرت جو ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس میں وہ اس کے لیے بالکل حلال ہے، دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی۔ اب اگر سفیر حضرات کو مناسب اجرت دی جائے اور اچھے آدمی کا، ایماندار آدمی کا انتخاب کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ پراپر طریقے سے اس ادارے کے لیے سفارتکاری کرے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن شیخ صاحب والی بات ہے کہ یہ ہوگا تو تب جب پیچھے ادارہ بھی ہو اور ادارہ بھی اچھا ڈیولپ ہو اور پھر آگے سے اس کا عملہ جو ہے وہ سفیر کو منتخب کرے۔ لیکن ایک بندہ اگر خود ہی سفیر بن جائے تو پھر اس کا تو یعنی کوئی حل نہیں ہے کہ وہ ادارہ بھی خود ہی قائم کرے اور خود ہی سفیر بن جائے اور خود ہی جو سارا کچھ بن جائے، خود ہی وہ پرنسپل بھی بن جائے، خود ہی وہ سارا اس کو کچھ گاڑی کی ضرورت بھی ہو، پھر اس کے لیے تنخواہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔
تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ سائیکل پہ آتے تھے تو وقت کی ضرورت کے مطابق اب ان کے پاس گاڑی ہے تو وہ چلیں ادارہ تو چھوٹا سا ہے لیکن پھر اس کے لیے وہ پورے پاکستان میں بھی نکلتے ہیں، لڑکیاں کوئی مقامی پڑھتی ہیں لیکن پھر اس کے لیے سفیر بھی مقرر کیے جاتے ہیں جو شہروں میں میں۔ کہتا ہوں شیخ صاحب یہ سارا کچھ بھی ہو جائے نا صحیح صاحب، پھر بھی کام اگر کوئی بندہ کر رہا ہے نا تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں نا جی بات وہی آگئی کہ اس بیچارے نے ضروریات زندگی اب اپنی یہیں سے پوری کرنی، اگر کوئی بندہ کام کر، ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں ہے، یہی فیکٹری ہے جو بغیر انویسٹمنٹ کے لگی ہے۔ نا یار ایسے نہ کہ یہ نہیں، اگر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے بندے کے پاس سہولت ہوگی تو وہ کام کرے گا۔ اب آپ سائیکل پہ اس کو کہیں لاہور جا تو ادھر نہیں جا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ گاڑی رکھنا آج کل کے دور میں بہتر کارکردگی کے لیے یہ ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سفیر بننے کا پروگرام تو نہیں بنا لیا؟ کبھی بننے پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں سفیر تو بنوں، آپ صرف بندوں کو تلاش کرتے ہیں، آپ سفارت کاری نہیں کرتے۔ نہیں، اصل میں یہ ہے کہ یہ ہماری سفارت کری ذرا اور طرح کی ہے۔ شعبہ شیخ صاحب ایسا ہے کہ اس میں ضرورت پڑتی ہے اس کے ظاہر بات اکاموڈیشن کے اخراجات، جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ بعض لوگ تو اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس نے کھانا بھی ہے، اس نے رات کہیں ٹھہرنا ہے، یہ تو ظلم ہوتا ہے اسی طرح اس نے کرایہ بھی دینا ہے اور اس کی کرائے کی دیکھیں صورتحال۔ اور پھر صحیح سے میں معذرت کے ساتھ بعض میں ان مساجد والوں سے بھی ہمیں گلہ ہے کہ بعض مساجد ایسی ہیں جو اچھے علاقے میں موجود ہیں، وہاں پر مخیر حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن وہاں پر اعلان کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ اگر مسجدوں میں حقدار لوگوں کو اعلان نہیں کرنے دیا جائے گا تو آپ کی دیگر مساجد جو کمزور علاقوں میں وہ کیسے ڈیولپ ہوں گی؟ وہ مدارس جو صحیح کام کر رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ یعنی یہ وہ سمجھتے ہیں ہماری حد کا عزت ہے، ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط مسجد کا ہے۔ معیار آپ ان کے لیے پراپر انتظام کریں، آپ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد جب آپ کی تسلی ہو جائے تو پراپر طریقے سے جو ہے وہ آپ اعلان کریں، آپ ان کی تائید کریں، جو حقدار ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے بھائی۔ اصل بات یہی ہے کہ تحقیق کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہاں اس میں کوئی آپ اگر روشنی ڈال سکیں، تیز روشنی ڈالیں کہ تحقیق کا معیار کیا ہونا چاہیے اور یہ ہم تحقیق کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ہوں تو میں تو بعض علماء سے رابطہ کر لیتا ہوں یا جامعہ سلفیہ سے رابطہ کر کے، کسی ادارے سے رابطہ کر کے تو اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں جی، یا کسی عالم دین کی تائید ملتی ہے تو ہم اس کا اعلان کروا دیتے ہیں۔ اب ایک مسجد کا صدر یا ذمہ دار جو ہے وہ خالص کاروباری آدمی ہے، اب وہ کیا کرے، کیسے تحقیق کرے؟ کاروباری آدمی یہ بات نہ کریں، کاروباری کہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کاروباری رابطہ نہیں کر سکتے۔ میں نے تو کیا ہے، میں ملازمت پیشہ جو ہے وہی رابطہ کرے گی۔ اصل میں یہ ہے کہ جو کاروباری ان کو زیادہ طریقہ آتا ہے ایک بات کو، کیونکہ وہ معیار اس میں یہ ہے کہ جو تزکیہ ہوتا ہے نا ان کے پاس، تزکیے کے اوپر جس نے اس کی تصدیق کی ہوتی ہے اس کا نمبر موجود ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساز باز ہو تو پھر نہیں، میرے پاس کم ہوتا ہے، کوئی ریلیکسیشن بھی دے دے شیخ صاحب، آپ تو بالکل ہی اس کو اب نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اتنی زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوا ہے، تحقیق کرنے سے پتہ چلا ہے کہ جب ان سے رابطہ کیا تو کہتے جی مجھے میرے علم میں نہیں، جس طرح بلال صاحب نے کہا نا تھا، انہوں نے بندے رکھے آگے، انہوں نے کسی کی ذمہ داری لگائی، پھر ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آئے تھے فلاں نے سفارش کی، تو بعض دفعہ تو وہ بات صحیح نکلتی ہے، تو بعض دفعہ وہ غلط بھی نکلی، غلط اس سے اعتبار سے نکلی، انہوں نے کسی کے کہنے پر اس کی تصدیق کر دی۔ جب ان سے رابطہ کیا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 5-7 منٹ میں سارے نمبر مل جاتے ہیں، آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کی تصدیق نہیں کرنی پڑتی، آپ کو بعض دفعہ اس کی ظاہری حالت سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی سچا ہے کہ نہیں۔ انسان کو اللہ نے کچھ شعور دیا ہے، جیسے حدیث کو دیکھنے کے لیے بعض متن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے پتہ چلتا جی ہے ہی موضوع۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس بات میچ نہیں کرتی۔ شیخ صاحب کا جتنا تجربہ ہے نا، شیخ صاحب شکل دیکھ کے بتا دیں کہ بندہ صحیح ہے کہ غلط، یہ تجربہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، بعض تو بندے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے اور آج تک دیکھتے ہیں، وہ اسی طرح آ رہے ہیں روٹین کے ساتھ، تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ایسی کون سی ضرورتیں ہیں جو 20 سالوں کے اندر پوری نہیں ہوئی۔ شیخ صاحب بات پتہ ہے مشکل ہے، معاملات مشکل ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس علاقے میں آپ جتنے نظام کو ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ اتنے وسائل کے ساتھ چلیں، تو خواہ مخواہ آپ وہاں پہ ایسے وسائل
کو آپ لوگوں کو سہولتیں دینی شروع کر دیں جو آپ کے پاس پھر مشکل کا باعث ہوں، جس کے لیے پھر آپ کو شہروں میں نکلنا پڑے، تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب وہ بات آپ کی طریق ہے، لیکن دیکھیں مہنگائی ہوتی رہتی ہے، مینٹیننس کی ضرورت ہے، ڈیولپ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے مسجد میں تو پیسے لگتے رہتے ہیں، ہاں اس جی، میں کوئی مسجد شک میں، نہیں۔ ادارے میں بھی شیخ صاحب، مدرسے میں بھی پیسے مسلسل لگ رہے ہیں، یہ تو نظام ہی ایسا اور ہے۔ آج کل کے دور میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے بسا کہ اوقات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں شاید جنت میں لے جانے کا بہانہ بنایا ہے کہ مساجد اور ادارے، آپ بھی دونوں ماشاءاللہ مساجد سے اور اداروں سے اٹیچ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید یہ اسی لیے ان کاموں کے لیے رکھا ہے کہ یہاں پہ ہم کسی نہ کسی انداز میں خرچ کرتے رہتے ہیں یا لوگوں کو رغبت دلاتے رہتے ہیں، تو یہی نیکیاں شاید ہمیں قیامت کے دن شیخ ہمارے اکرام، اصل میں یہ ہے کہ جو بندہ، یعنی کہ یہ تھوڑا سا مجھے تجربہ ہوا ہے، جو بندہ مخلص ہو کر کوئی بھی نیکی کا یہ کام کرتا ہے نا، جس میں لوگوں کی فلاح موجود ہے، لوگوں کو آپ کچھ دینا چاہ رہے ہیں، ان کو علم دینا چاہ رہے ہیں، ان کو کوئی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ مسجد تعمیر کرنا، مخلص ہو کر چلیں، آپ کو اللہ وہاں سے وسائل دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چلیں اب یہ سفیروں کے ساتھ ساتھ اگر آپ صرف آخر میں ایک دو منٹ کی ڈسکشن جو ہے وہ ذاتی سائلین پہ اگر کر لیں تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک وہ مسئلہ مسجد، یہ اس میں ایک رکاوٹ ہے کہ ہمارا اس میں موضوع تو نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے۔ اس میں تو بہت زیادہ فیک ہوتے ہیں، وہ تو بھائی کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو اپنی ذاتی طور پہ آ جاتے ہیں اور وہ مسلسل آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جن کئیوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ وہ ایک دفعہ بیماری گردے کے لیے آتے ہیں، ایک دفعہ جگر کے لیے آتے ہیں، ایک دفعہ معدے کے لیے آتے اس ہیں، میں تو وہ بیماریاں جو بھی ہے نا، یہ پیشہ ور بیکاری بھی پھر شامل ہو جاتے ہیں نا، اس میں ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی وہی طریقہ ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پہ آتے ہیں تو ان کے پاس بھی تزکیہ جات ہیں۔ ہاں، آج کل جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، اس میں تو لگتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو چلنا پڑے گا مسجدوں کی طرف۔ ہر بندہ بس مسجد کی طرف۔ اللہ رحم۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات کے اندر ہم نے دیکھا ہے، بالخصوص کراچی سے ایک قوم جو ہے وہ آ کے فیصل آباد کے اندر آباد ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کا ایڈریس جو ہے یہ وارث پورہ بتلاتے ہیں، تو یا پھر وہ غلام محمد آباد کا کچھ ایریا بتلایا جاتا ہے، تو وہاں سے وہ ایک خاص بولی بولنے والے پورے شہر کی مساجد میں جاتے ہیں اور اس درد بھرے انداز میں اپیل کرتے ہیں کہ جیسے گویا کہ وہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ان کی تحقیق کی جائے تو وہ سارے کے سارے فراڈ نکلتے ہیں۔ ہماری مسجد کے اندر ہر جمعے والے دن عصر کے وقت کوئی نہ کوئی بندہ آیا ہوتا تھا، ایک بار، دو بار، تین بار ان کو روکا، پھر سارے کے سارے رک گئے۔ تو اسی طرح مساجد کے اندر ایسے لوگوں کو متعین بھی کرنا چاہیے جو ان لوگوں کی تحقیق کریں۔ ایسے خامخواہ ہر بندے کو اجازت اعلان کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تحقیق کے بعد یہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے ذاتی سائلین جو ہیں، ہاں تزکیہ لے کے آئیں۔ ہم نے تو کئی لوگوں سے کہا ہے بھئی آپ جہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد کے پاس نماز پڑھتے ہیں، اس امام صاحب کا رکا لکھوا کے لے آئیں بالکل صحیح کہ بھئی یہ ہماری مسجد کے پاس رہتا ہے۔ آپ ظاہر ہے نمازیں تو پڑھتے ہیں، تو بھئی یہ مسجد کے پاس رہتا ہے، بھئی یہ واقعتاً غریب ہے، ضرورت مند ہے، بھئی ہم آپ کا اعلان کر دیں گے۔ صحیح ہے۔ تو وہ بھی لکھوا کے نہیں لاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فراڈ ہے۔ ہاں، یہ تو پیشہ ور بہت زیادہ ہے، بہت سارے پیشہ ور لوگ، اور ان کی وجہ سے حقدار وہ محروم رہ گئے۔ اور اسی طرح جو پابندیاں لگی ہیں سفیروں پہ، ان پابندیوں کی وجہ سے بہت سارے ادارے اور مساجد جو ہیں وہ تعاون سے محروم ہو گئے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں اور ان کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، مسجد والوں کو جب ان کی وہ پتہ چلا کہ ان کی صورتحال کیا ہے، ان کے اندر ایمانداری کی ریشو کیا ہے، تو وہ کیا ہوا، انہوں نے وہ تو چھوڑ دیا، انہوں نے پھر اپنی ذات کے لیے شروع کر دیا، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی تھی، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ ناظرین، آپ نے سنی باتیں کہ مسجد کے اندر جو سفیر حضرات آتے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ان سفیروں کی تحقیق کرنے کے بعد ان کے ساتھ دل کھول کر مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ جب آپ کو دیتا ہے تو اللہ آپ کی تحقیق نہیں کرتا ہے، اللہ آپ کو نواز رہا ہے، تو لہذا جب آپ تصدیق کر لیں تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کو کھلے دل سے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ جہاں پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ وہاں سے آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، اور آپ کو اللہ اور بھی نوازے گا، اور اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔